حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں جو ان سے پہلے ایمان لائے ہیں. سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, اور یہ عشرہ مبشرہ میں 10ویں نمبر کے صحابی ہیں. اندازہ لگو یہ ایمان پہلے لائے ہیں, اور یہ وہی ہیں جس بہن کے گھر حضرت عمر گئے اور بہنوئی کے ساتھ لڑائی پڑ گئی. فاطمہ بنت خطاب کے شوہر ہیں. جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ میرے بہن بہنوئی بھی ایمان قبول کر چکے تو گھر گئے تھے, لڑائی کی تھی. تو جہاں گھر گئے لڑائی ہوئی تو یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر اس بہن اور بہنوئی نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا. حضرت عمر گئے ہیں, دروازے کی کنڈی بند ہے. میں پورا واقعہ نہیں سنا رہا, میں ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں. دروازہ کھٹکھٹایا تو مصحف ایک طرف رکھا, دروازہ کھولا, یہ اندر آئے. کیا پڑھ رہے تھے یہ پوچھتے ہوئے لڑائی شروع کر دی. بہنوئی کو مارا, بہن کو مارا. آخر بہن بھی تو خطاب کی بیٹی ہے نا, تو اس نے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا عمر صرف خطاب کے خون سے تو پیدا نہیں ہوا, میں بھی اسی کی اولاد ہوں. جا جو کرنا ہے کر لے, میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور تیرا بھائی بھی اسلام قبول کر چکا ہے, ہم مسلمان ہیں, جو کرنا ہے کر لے. اور یہ اس وقت بہن نے کہا جب اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چہرہ خون آلود ہے. اس کی وجہ کہ حضرت عمر کا تھپڑ پڑا ہوا ہے. تو اب حیا تو ہے نا. اس بات پہ حضرت عمر کے ہاتھ کھڑے ہوئے اور قدر توقف کیا. وقفے کے بعد کہا مجھے وہ مصحف دکھا سکتے ہو جو تم پڑھ رہے ہیں؟ اب سوال میں وہ شدت نہیں تھی جو پہلے تھی. میں نے کہا نا میں فیلنگز بتاؤں گا, احساس. پہلے تو لڑائی والا انداز تھا, اب سوال کا انداز تھا. وہ دکھا سکتے ہو, ہے کیا چیز جو تم نے پڑھی ہے اور آج میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہن بول رہی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ تو بہن نے کہا میں دکھانے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے غسل چاہیے. کافر پلیت ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جا سکتا. حضرت عمر نے غسل کیا اور سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ کے پہلے الفاظ ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. یہ بہن نے سامنے کر دی اور اس میں توحید کے دلائل ہیں. حضرت عمر فاروق پہلا صفحہ آپ دیکھیں نا سورت طٰہٰ کا, توحید سے پرنور ہے. تو حضرت عمر نے وہ دلائل پڑھے تو یہ اس زمانے کے پڑھے لکھے آدمی تھے. حضرت عمر لکھنا پڑھنا جانتے تھے. یہ خود پڑھا اور دل توحید کے لیے معمور ہو گئے. کہا ٹھیک ہے, اس بات کا جواب نہیں ہے اور اس کو ماننے میں مجھے کوئی انکار بھی نہیں ہے. یہ ہے ضد نہ ہونا, دلیل کے سامنے سر جھکا دینا. جس بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا ہے, بہن اور بہنوئی لے کر دار ارقم آئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دار ارقم میں حضرت حمزہ 5 دن پہلے مسلمان ہو چکے تھے حضرت عمر سے. اور حضرت حمزہ نے حضرت اللہ کے رسول کو عرض کیا کہ عمر آ رہا ہے, اگر برے نیت اور برے ارادے سے آیا تو اسی تلوار سے اس کا سر کاٹوں گا. حضور پاک نے حضرت حمزہ کو فرمایا یہ کام چھوڑ, اگلا کام ہمارا ہے. حضرت عمر آئے, تلوار ہاتھ میں تھی. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے, فرمایا اللہ کے رسول نے یوں ہاتھ مبارک حضرت عمر کے سینے پہ مار کے کہا عمر وہ وقت نہیں آیا کہ تیرے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے؟ اب بھی بتوں کی پرستش جاری ہے. اور اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجھوڑنے والے الفاظ فرمائے. حضرت عمر نے تلوار قدموں میں رکھی اور کلمہ شہادت پڑھ لی. اب سنیں جو میں نقطہ دینے لگا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر مسلمان ہوتے ہیں تو جو رسول اللہ نے دعا مانگی تھی اس کا اثر اس بہن بانوئی نے اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا. دوسری بات, رتبہ دیکھیں ذرا رتبہ. یہ سعید جو بہنوئی ہے حضرت عمر کا, ایمان پہلے لایا ہے, حضرت عمر ایمان بعد میں لائے ہیں. عشرہ مبشرہ میں دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے اور 10واں نمبر سعید کا ہے. یار ایسے تو کوئی کارنامے اس شخص نے سر انجام دیے ہیں کلمہ پڑھ لینے کے بعد کہ جو ان سے پہلے والا سعید بن زید ہے اس کا 10واں نمبر ہے, اس کا دوسرا نمبر. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ.